خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو پاسٹر سلیم جاوید کا سلام پہنچے۔ آج ہم گاڈ بلیس ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم پہ ہم بات کریں گے یونا کے بارے میں، کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہر گھر کا یونا۔ تو ناظرین، یونا کی کتاب میں سے ہم جو تلاوت سن رہے ہیں، یونا کی کتاب باب نمبر 1 ہے اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم یہاں پہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تب ملا ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ جناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ خداوند کا کلام جو پڑھا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ تو ناظرین، ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو جہاز کو چلانے والے تھے، جو جہاز کو آگے لے کر چلنے والے تھے، وہ ہراساں ہوئے، وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ جہاز جو ہے یہ بہت بڑے خطرے میں سے گزر رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ جب اسے اس جہاز کے اندر سے تلاش کیا گیا تو یونا جو ہے یہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا، اور اسے کہا گیا کہ اٹھ کر تو بھی اپنے معبود کو پکار۔ تو ناظرین، یہ ان دو باتوں پہ ہم بات کریں گے۔ یونا خداوند کا چنیدہ بندہ ہے، خداوند نے اسے سلیکٹ کیا ہے، خداوند نے اسے کسی قوم کو بچانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنا کلام اس کے اندر رکھا ہے، اور اسے کہا ہے کہ اٹھ اور بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں پہ جا کر منادی کر۔ اب وہاں پہ منادی کرنا یونا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر خداوند کے ساتھ وہ وعدہ کر چکا تھا۔ اور جب وقت آیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی مرضی سے خداوند کے حکم کو باطل کر دیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف امثال کا مصنف لکھتا ہے کہ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نے خدا کے کلام کو حقیر جانا اور اپنی مرضی کو اس نے اول درجہ دیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ ترسیس میں جانے والے جہاز پر سوار ہو جاتا ہے، اور اس میں جہاز جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جہاز جب سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر طوفان آیا، اور یہ طوفان اس قدر خطرناک تھا کہ اس نے اس جہاز کے اوپر ایسا اپنا دباؤ ڈالا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جہاز ابھی ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد سارے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خداوند کا چنا ہوا یہ بندہ، خداوند کا سلیکٹڈ بندہ
جب نافرمان ہوتا ہے تو ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو اپنے لیے چنا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے۔ اب ہم سب لوگ یسوع مسیح کے چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور وہ ہمیں پھل لانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جہاز جب مسلسل خطرے میں ہے تو اس کے اندر کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں وہ بھی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ جہاز جو ہے یہ سفر کرتے کرتے کئی مہینوں تک جا کے لنگر انداز ہوتا تھا ساحل پر، اور اس کے اندر ہی سارا انتظام ہوتا تھا کھانے پینے والا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ جہاز کے اندر جو ہے یہ کافی وزن ہے تو انہوں نے اس وزن کو باہر پھینک دیا اور جہاز کو ہلکا کرنے کی کوشش کی تاکہ جہاز جو ہے یہ ڈوب نہ جائے، اور اس کے باوجود بھی یہ جہاز جو ہے یہ مسلسل خطرے میں جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا، اور پھر ہر قوم کا بندہ وہاں پہ اپنے اپنے خدا کو اپنی اپنی زبان میں پکار رہا تھا۔ جتنی قوموں کے لوگ اس جہاز میں سوار تھے سب اپنے اپنے دیوتاؤں، اپنے اپنے خداوندوں، اپنے اپنے جو معبود ہیں ان کو پکار رہے تھے۔ تو جب دوڑ بھاگ کرنے کے بعد جب یونا پر نظر پڑتی ہے تو یونا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سویا ہوا تھا، اور جب اسے جگایا گیا تو اسے پہلا لفظ یہی کہا گیا کہ اٹھ تو بھی اپنے معبود کو پکار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ دعائیں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ دعائیں ہو رہی تھیں، اور ان دعاؤں کے سبب سے جہاز کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مگر جب کوئی بھی دعائیں وہاں پہ کام نہیں کر رہی تھی تو کیوں کام نہیں کر رہی تھی؟ کیونکہ اصل گناہ گار جو تھا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں، اپنے اس گناہ میں سویا ہوا تھا۔ تو جب یونا اٹھتا ہے تو اس نے اٹھتے ہی جو بات کہی ہے یہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہی اس ساری پریشانی کا سبب ہوں، میرے ہی سبب سے یہ طوفان آیا ہے اور میں ہی اس کا گناہ گار ہوں۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ بھئی اب تو اگر اپنی غلطی مان رہا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، تو پھر تیرے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ اگر تو جہاز کے اندر رہے گا تو پھر جہاز نہیں بچے گا، تو اگر تو نہیں رہے گا تو پھر بچے گا، تو اب بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یونا نے اپنی جو غلطی، اپنا گناہ جو ہے اس کا اقرار کرتے ہوئے اپنے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا کہ میں اس کا گناہ گار ہوں، آپ مجھے یہ کرو کہ مجھے سمندر میں ڈال دو۔ تو لکھا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے۔ تو یونا نے اپنی ہلاکت کا، اپنی موت کا خود جو ہے اقرار کیا کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے مرنا ہے، کیونکہ اگر میں بچ جاتا ہوں تو پھر سارا جہاز جو ہے میرے سمیت ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے پھر لوگوں نے جب اسے جہاز کے اوپر سے نیچے پھینکا تو جہاز تو ساکن ہو گیا، پانی بھی ساکن ہو گیا، مگر ایک جان جو ہے وہ ہلاکت میں چلی گئی۔ تو جب اس نے جو پہلے کرنے والا کام تھا وہ اس نے اس وقت کیا جب یہ بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا، اور مشکلات بندے کے اوپر اس وقت آتی ہیں جب بندہ مکمل طور پر گناہوں کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اور اس نے پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس نے پھر رو رو کر دعائیں کرنا شروع کر دی، اور ان دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خداوند نے اسے اس موت میں سے زندہ سلامت باہر نکال لیا ہے، اور اس کا زندہ سلامت باہر نکل جانا
शहर नैनवा की निजात का सबब बन गया है। आज हमने इस बात पे हमारा टॉपिक यह है कि हर घर का यूना। अब देखना यह है कि अगर हम समंदर को दुनिया समझ लेते हैं और इस जहाज़ को अपना घर समझ लेते हैं, तो फिर हम देखें कि एक बंदे के सबब से ये जहाज़ गर्क हो रहा था। एक बंदे के गुनाह के सबब से इस जहाज़ पर मौत आ रही थी। और जब उसको पता चला, उसने एहसास किया, उसने महसूस किया कि मैं इस खुदावंद का मैं गुनाहगार हूँ और अगर मैं बच जाता हूँ तो फिर जहाज़ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि उसने जब अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है तो फिर खुदावंद ने उसके लिए एक नया रास्ता निकाल लिया है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि हमारे घर से मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, हमारे घर के अंदर बीमारियों, परेशानियों, मुश्किलात का तूफ़ान आया हुआ है और हम हर वक्त अपने आप को खौफज़दा और हरासा महसूस कर रहे हैं और हमारा बचना मुश्किल से मुश्किल तरीन नज़र आ रहा है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा दुआएं भी अपने घराने में कर रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा हम खुराक की सूरत में हदिये भी अपने घर से निकाल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हमारा जहाज़ जो है, हमारा ख़ानदान जो है, हमारा घर जो है, ये मसलसल मुश्किलात का शिकार है, तो फिर हमें हर एक को जो उस घर का फ़र्द है उसको अपनी ज़िंदगी पे गौर करना होगा। तो यूना ने तो फ़ौरन उठकर इकरार किया कि मैं ही इसका सबब हूँ, तो ये जहाज़ बच गया और यूना खुद भी बच गया। और ये अगर अक्सर हमारे घरों में ऐसा नहीं होता, और अगर हमें पता चल जाए या हम महसूस कर लें कि हमारे घर का एक ऐसा नौजवान, हमारे घर का एक ऐसा बुज़ुर्ग, हमारे घर का एक ऐसा सरबराह, हमारे घर का एक ऐसा फ़र्द जो है वो खुदा से दूर है, खुदा का गुनाहगार है और खुदा का हुक्म अपनी ज़िंदगी में रद्द कर चुका है, खुदावंद की तरफ से मिलने वाले कलाम को रद्द कर चुका है, तो फिर हम उसको एहसास दिलाएं और कहें कि भाई जब सारा ख़ानदान दुआएं कर रहा है तो उठकर तू भी दुआ कर, तू भी अपने खुदा को पुकार ताकि हम हलाकत से बच जाएं। तो मुमकिन है कि उस बंदे का इकरार कर लेना, मुमकिन है उस बंदे का अपने खुदावंद के सामने झुक जाना, मुमकिन है उसका अपने खुदावंद के सामने तायब हो जाना ही सारे घराने की निजात का सबब बन जाए। तो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनके अंदर एक ना एक यूना छुपा हुआ बैठा है और वो गफलत की नींद सोया हुआ है, और आप ख़ानदान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको जगाएं और उसको एहसास दिलाएं कि भाई अगर हम सब ईमानदार लोग हैं, अगर हम सब खुदा के सामने झुकने वाले हैं, अगर हम अपने मबूद को पुकारने वाले हैं, तो तू भी उठकर उस मबूद को पुकार जो ज़िंदगी बख्शता है, उस मबूद को पुकार जो हमें निजात देता है, हलाकत से बचा लेता है। तो वो मबूद आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये हमेशा की ज़िंदगी देने वाला खुदावंद की मोहब्बत ज़ाहिर होकर हमारी ज़िंदगी में सुकूनत करता है। जब भी हम उसे बुलाएंगे वो हमारी ज़िंदगियों में निजात बनकर आ जाएगा। आए हम अपने घरों में उस छुपे हुए यूना को तलाश करें, और जो लोग यूना बनकर ख़ानदान की तबाही का सबब बन रहे हैं उनको भी एहसास हो जाए कि ये परेशानियां हमारे सबब से आ रही हैं, और अगर वो तायब हो जाता है तो खुदावंद उनकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है और उनको निजात दे सकता है। तो नाज़रीन, आज हमने बात की है यूना की ज़िंदगी पर, और हमारा टॉपिक था कि हर घर का यूना। अपने घरों में हमें तलाश करना है कि कौन सा ऐसा फ़र्द है, कौन सा ऐसा भाई है, कौन सा ऐसा बेटा है, कौन सी ऐसी बेटी है जो यूना बनकर खामोशी से छुपा बैठा है ताकि वो दूसरे ख़ानदान की हलाकत का मज़ा ले रहा है।
کوشش کریں کہ ہم اپنے خداوند کے سامنے تائب ہوں اور یونا کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خود بھی بچیں اور ہمارے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بچ جائیں اور ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ آمین۔ ناظرین، یہ گاڈ بلیس ٹی وی چینل آپ کے لیے ہر نئے دن ایک نئے میسیج کے ساتھ آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ آپ اس کو سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اب آپ میرے ساتھ مل کر یہی کہیں گے، گاڈ بلیس ٹی وی چینل، گاڈ بلیس پاسٹر سلیم جاوید اور گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد۔